السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل گیان دیان کے ساتھ طلحہ انور حاضر خدمت ہے. ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے اس شہر کے اندر موجود پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں، مگر ان پرائیویٹ اسکولز کے اندر نہ صرف والدین کا بے شمار استحصال کیا جاتا ہے بلکہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حق حلال کا کمایا پیسہ ان سرمایہ داروں اور نام نہاد ایجوکیشنز کی تجوریوں میں بھر دیں جو وہ خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں. جب آپ اسکول میں داخلہ کراتے ہیں تو ایک بھاری بھرکم فیس ایڈمیشن کی مد میں دیتے ہیں، پھر ہر مہینے کی فیس ایڈوانس دی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے بچے کے لیے اسکول کی وین لگوا دی تو وین والا بھی فیس ایڈوانس لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جون جولائی کی فیس تو میں لوں گا، حالانکہ اس جون جولائی کے دنوں میں وہ پکنک نپٹا رہا ہوتا ہے، شادیاں نپٹا رہا ہوتا ہے، مگر اس کو فیس دینا آپ نے لازمی ہے. اسکول والوں کے ساتھ اس کی خاص انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسکول والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کسی حد تک ہمارا ریلائبل ہے، گارنٹی ہم نہیں لیتے لیکن جی کسی حد تک ہم اس کو جانتے ضرور ہیں، ادروائز آپ اپنے رسک پہ بچے کو لائیں. ساتھ ہی ساتھ جب آپ اسکول کے اندر فیس دے رہے ہیں تو جناب یہ کیا جواز بنتا ہے کہ آپ روزانہ سالانہ بنیادوں پہ کوئی ایسا فیسٹیول، کوئی ایسا مینگو فیسٹیول، کوئی ایسا کلر ڈریس ایونٹ جس میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں چیزیں خرید کے بھیجیں. اب غریب کا بچہ یا وہ شخص جو کہ چند ہزار چند سکوں کے عوض صبح سے شام تک اپنا خون پگھلاتا ہے، گرمی میں تانبے کی طرح بک جاتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو اس ڈریس دلانے کے لیے پرانے ٹھیلوں پہ جا کے، پرانے بازاروں میں جا کے، ادھار پہ لا کے، کرائے پہ لا کے اپنے بچوں کے ڈریس دیتا ہے. مقصد اگر اسکول کا محض تعلیم ہے تو ان جھمیلوں سے تعلیم کو آزاد کریں. جو لوگ، جو اشخاص آج دنیا میں ہمارے ملک کا ستارہ نام روشن کرنے کی صورت میں پہنچے ہیں، تو کیا ان کے اسکولوں کے اندر، ان کی درسگاہوں کے اندر یہ چونچلے ہوا کرتے تھے؟ جب آپ ماہانہ طور پہ فیس دیتے ہیں تو فیس کے ساتھ آپ کو اینول چارجز بھی دینے پڑتے ہیں، جس کی توجہ آج تک کوئی اسکول بتا نہیں سکا کہ کس مد میں لیا جاتا ہے. جب آپ اینول چارجز بھی دے کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب اب بچے کی اسٹیشنری بھی اسکول دے گا. یعنی کہ ہزاروں روپے دینے کے باوجود، جو کہ سالانہ طور پہ لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں، اب آپ ان کو ایک اسٹیشنری کا بھی خرچہ 10,000 روپیہ، کم از کم 8,000 5,000 لوکیلٹی کے مطابق ان کو دے کے آتے ہیں کہ جس اسکول میں وہ اسکول واقع ہے. تو یعنی کہ آپ نے اس کو اسکول کی فیس کے ساتھ اسٹیشنری کا بھی پیسہ دے دیا. آپ اس کو پینسل نہیں دلا سکتے، اسکول دلائے گا، اور اسکول پابند کرتا ہے کہ یہ اسکول کی فیس کے ساتھ چلان میں جمع ہوگا. اب تیسری جو آفت اس شہر کے لوگوں پہ اور اس صوبے کے حوالے سے، جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، جو پرائیویٹ اسکولز ہمارا خون چوس رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ جو ہمارے دوست پرائیویٹ اسکولز کے دوست ہیں، ہمارے بھی خاص حلقہ احباب میں، لیکن یہ ایک حقیقت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں جناب. بلکہ میں آپ سے چاہوں گا کہ ان پالیسیوں کو جو لاگو کی جا رہی ہیں غیر ضروری طور پہ، ان کو نظر ثانی کر کے ان کو ہٹایا جائے اور ان کو دراصل مجبور اس بات پہ کیا جائے کہ وہ فقط تعلیم دیں اور ان عوامل سے بچوں کو اور ان کے والدین کو نجات دلائی جائے. تیسرا جو مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جو کہ خاص طور پہ اس وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین کو، جناب یہ بچے اور یہ ہمارے طلبہ اس دکان سے یونیفارم لیں گے. یعنی کہ یونیفارم کی پرچیز بھی ان کی ہی بتائی گئی دکان سے ہوگی، جس پہ ان کے بیک سائڈ پہ دکان کا ٹھپا لگا ہو یا ٹریڈ مارک لگا ہو. اور اکثر اسکولوں میں تو یہ شکایتیں بھی سننے میں عام آتی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ پرنسپل صاحبہ چیک کرتی ہیں کہ جی بچے کے شرٹ پہ وہ ٹریڈ مارک ہے یا نہیں، اور بچے کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اگر کوئی پرانا اپنے بچے کو، اپنے کسی بڑے بچے کا دینا چاہیں کپڑا، تو وہ بھی نہیں بنانا ناممکن کر دیا جاتا ہے. سویٹر بھی آپ اسی دکان سے لیں، بچے کا ٹراؤزر بھی وہیں سے لیا جائے، شرٹ بھی لی جائے. تھرڈلی، جب آپ ان تمام ظلموں کے بعد دوبارہ سے ایک لمحے کا سانس بھرتے ہیں تو پھر آپ پہ یہ بھی آفت لاگو کر دی جاتی ہے کہ جناب اب جو ہے بچے کے مستقبل کے لیے فلاں فلاں ایکٹیویٹیز، فلاں فلاں سیشنز، فلاں فلاں پکنک آؤٹ لیٹس ضروری ہیں. تو جناب اس میں جانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کو 1,000 1,500 2,000 دیں، اور اگر آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں تو ایک احساس شرمندگی کرایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا بچہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. ارے بھئی اگر آپ نے بچے کو انجوائے کرانا ہے تو اپنے خرچے پہ کرائیں، اپنا بجٹ رکھیں آپ. اور بچہ اگر نہیں جانا چاہ رہا، اس کے والدین کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کو پھر شرمندہ بھی نہ کیا جائے. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے شکایت اور ظلموں کی داستان نہ صرف طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے
کہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ان کا تدارک کیسے کریں، اور تدارک کے حل کے لیے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔